Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 12th subject history. We are in theme 9th topic or unit 9th, that is the kings and the chronicles. Today we will discuss, or we have to discuss its third subheading, that is the paintings, Mughal paintings or the colored pictures or the colored paintings. Before we will discuss the paintings, we have to remain a few lines of the making of manuscripts. All books in Mughal India were manuscripts, that is, they were the handwritten. यानी मुग़ल दौर में जो भी किताबें लिखी गई थी वो हाथों और कलम की वसातत से लिखी गई थी. आज भी किताबें लिखी जाती हैं. Those were written with the help of press. They are today we are witnessing the digital books. लेकिन उन दिनों वो किताबें जो कलम और हाथ से लिखी गई थी, कलम और स्याही की मदद से लिखी गई जाती किताबें थी, और उन किताबों को जो हाथ से लिखी जाती थी were known as the manuscripts. The center of manuscript production was the imperial किताब खाना. इनके लिए एक मखसूस जगह थी जिन्हें जिस तरह हम आज लाइब्रेरी के पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में या बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में, इसी तरह बादशाहों के महल खानों के साथ में महल खानों के अंदर भी कहीं किताब खाने भी थे जहाँ पर वो हाथों से लिखी हुई, हाथों से बनाई हुई किताबों को महफूज रखा जाता था. Those were known as the imperial किताब खाना. Although it can be translated as library, अगर हम आज लाइब्रेरी के रूप में भी उनको समझेंगे, it was a pictorium that is a place where the emperor's collection of manuscripts. यानी अगर हम यानी लाइब्रेरी तो अलग बात है, लेकिन पिक्टोरियम वो एक जगह थी, वो एक सेपरेट एक सेट जो उनके बगल में हुआ करता था, जहाँ पर हाथ से लिखी हुई किताबें या बाकी दूसरे वो तस्वीर बाकी जो उन्होंने अपने ज़माने में कलेक्ट की थी वहाँ पर महफूज रखी जाती थी. Those were related with the imperial किताब खाना. Now today's topic is the painted images or the Mughal paintings. अगर हम मुग़ल पेंटिंग्स की बात करेंगे तो मुग़ल पेंटिंग्स के हवाले से the painted images or the colored images, जो क्योंकि जो बात टेक्स्ट में या इवेंट्स के हवाले से या दूसरे इमेजेस के हवाले से नहीं समझी जाती थी, वो पेंटिंग्स के वसातत से उन आइडियाज़ को बांपा जाता था, उन आइडियाज़ को समझा जाता था, तस्वर किया जाता था, जो पेंटिंग के स्वरूप में वो बहुत मायने रखते थे वो पेंटिंग्स. लिहाजा पेंटर्स का अपने ज़माने में वो भी बहुत उनका रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है regarding the role of rulers and the subjects during the Mughal period. Paintings served not only to enhance the beauty of a book but were believed to possess special powers of communicating ideas about the kingdom and the power of kings in ways that the written medium could not. यानी पेंटिंग्स वो काम करती थी, पेंटिंग से वो मामलात हल हो जाते थे, वो मसाइल हल हो जाते थे, वो आइडियाज़ डेवलप होते थे जो शायद टेक्स्ट में या कहने में या लिखने में जो मामला क्लियर नहीं होते थे या वो आइडियाज़ क्लियर नहीं होते थे, जो पेंटिंग्स की वसातत से आइडियाज़ क्लियर होते थे. एस्पेशली अगर हम रूलर्स की बात करेंगे, एस्पेशली द मुग़ल्स की बात करेंगे, मुग़ल रूल के दौरान रिगार्डिंग द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स, वो बादशाहत सल्तनत कैसी थी, बादशाहों का रोल कैसा था, एंड द वे द रिटन जो वो लिखा जाता था, स्पेशल पावर्स तस्वर किया जाता था, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, हाउ द आइडियाज़ वर कम्युनिकेटेड with the help of paintings. We will discuss. The chronicles narrating the events of the Mughal emperors period or reign, the written texts, images,
that describe events is in a visual form. یعنی وہ ویژول فارم میں تھی، وہ آئیڈیاز کو نریٹ کرتے تھے، وہ آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کرتے تھے. پینٹنگ سروڈ ناٹ اونلی ٹو انہینس دا بیوٹی، وہ ان کی جو خوبصورتی میں ہی اضافہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بٹ ویئر بلیوڈ ٹو possess special power of communicating ideas about the kingdom and their power. یعنی وہ بادشاہت یا سلطنت اور ان کے رعایا کے متعلق جو بہترین عکاسی کے غماز تھے. The historian ابو الفضل described paintings as a magical art. اگر ہم ابو الفضل کی بات کریں گے، ابو الفضل واز اے گریٹ ہسٹورین. اس نے اپنے زمانے میں یہ لکھا ہے کہ دا ہسٹورینز، ابو الفضل کی بات ہے، پینٹنگس آر ایز اے میجیکل آرٹ. اگر ہم یہ کہیں گے یہ جادوی فن ہے، جادوی سکل ہے، یہ ایک وہ معاملات کلیئر کرتا ہے جو شاید پڑھنے کے بعد بھی نہیں کلیئر ہو سکتے. It had the power to make animate objects look as if they possessed life. یعنی یہ پینٹنگس جو مردہ چیزوں میں جان بخشتا تھا، جو آبجیکٹس مویبل نہیں ہوتے ہیں، جن آبجیکٹس میں جان نہیں ہے، بے جان چیزوں میں بھی پینٹنگس جان بھرتے تھے. یعنی مردہ جو امیجز پینٹنگس میں اس طرح دکھائی جاتی تھی، لگتا ہے کہ وہ اس وقت زندہ ہیں، وہ بات کرتے ہیں. دے آر ان اے پوزیشن آف موبائل. وہ تو اس وقت زندہ تصویر لگتی تھی، وہ پینٹنگس بات کرتی لگتی تھی، وہ ناچتی گاتی لگتی تھی. یعنی ان کی وہ زندہ تصویر جیسے لگتی تھی ان کی پینٹنگس، اس طرح محسوس ہوتا تھا. دا پروڈکشن آف پینٹنگس portraying the emperors, his court, and the people who were part of it was a source of constant tension between the rulers and representatives of the Muslim orthodoxy, the ulemas. یعنی اگر ہم یہ پینٹنگس کے حوالے سے بات کریں گے تو پینٹنگس میں جو بہت بڑا ٹینشن رہا ہے، جو اس وقت جو علماء کے درمیان there was a constant tension between the rulers and the ulemas of the time regarding the paintings, as the paintings depicted the emperor, his court, the people, because the ulemas of the time they were against the paintings, because the paintings looking like the live things, they looking like the as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has prohibited the portrayals of the living beings or living things. یعنی جو زمانے کے علماء تھے، اسپیشلی دی آرتھوڈکس سے وابستہ یا آرتھوڈکسی جو علماء تھے، وہ پینٹنگس کے مخالف تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پینٹنگس زندہ چیزوں کی جو تصاویر ہیں وہ اسلام میں ناپسندیدہ تصور کی جاتی ہے، تو ان میں جان بھرنا بے جان چیزوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بیکاز دی مغل آرٹسٹس فرام 17th century onwards began to portray the emperors wearings. کیونکہ جو 17ویں صدی سے کے بعد جو مغل پینٹرس نے انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے اس طرح شکلیں اور تصاویر پینٹنگس میں مرتب کی بنائی گئی، جیسا لگتا تھا کہ they are the alive people, they are living beings, not the dead ones. So there was a constant tension between the rulers and the ulemas regarding these paintings. اس کے بارے میں مختلف زمانے میں مختلف جو لوگوں کے جو حالات رہے ہیں، اسپیشلی if we will discuss the paintings of these. We have a painting of, this is also a painting in your text,
پیج نمبر 228 آپ اس پینٹنگ کے بارے میں دیکھیے. دس ٹو از اے پینٹنگ آپ یہ زندہ تصویر لگتی ہے اور یہ باتیں کرتی ہے. تو جو صفوید کنگز جو تھے فرام ایران دے پرووائڈیڈ اے پیٹرنیج ٹو دا فائنسٹ آرٹ. Behzad was the great artist of his time whom Babur has praised and brought his paintings to India. That paintings inspired the Indian painters. یعنی اگر ہم مختلف پینٹرس کی بات کریں گے اپنے زمانے میں جو اگرچہ علماء اور پینٹرس کے درمیان رولرس اور علماء کے درمیان یہ ٹینشن برابر جاری تھا لیکن سفید کنگس نے انہوں نے اپنے زمانے کے جو پینٹرس تھے اپنے بادشاہوں کی تصاویر بنائی زندہ جاوید تصاویر لگتی تھی تو یہ ٹینشن برابر جاری تھا. تو ان اسپیشلی ان میں سے جو بابا آدم تھا ان حوالے سے پینٹنگس کے حوالے سے جو بہزاد تھا اس نے ہی واز دا گریٹ آرٹسٹ آف ہز ٹائم. تو اس کی پینٹنگس بابر نے اپنے ساتھ ہندوستان لائی تھی. دیٹ واز انسپائرنگ پینٹنگس فار دا انڈین painters. Then if we will took the period of Humayun. Humayun too loved the painting and he brought with him the paintings of Mir Sayyid Ali and Abu Samad, the pupil of the Behzad. اس ایران کے جو بہزاد جو پینٹر تھے اس کے دو شاگرد تھے. اس کا ایک کا نام تھا میر سید علی اور دوسرے کا نام تھا ابو سمد. بوتھ آف دیم ویئر دا پیپل آر وہ تو شاگرد تھے بہزاد کے. تو ہمایوں نے اپنے زمانے میں ان کی پینٹنگس اپنے ساتھ لائی تھی. یعنی دیٹ مینز ہمایوں ٹو واز دا گریٹ فاؤنڈر آف دا پینٹنگس. دین وی ول ٹیک دا پیریڈ آف Akbar. Akbar was also he patronized the paintings. He was fond of painting. Akbar appointed talented painters in his court and provided them the highest posts and honored them with the great awards and the titles. He also established a separate department for paintings under the leadership of Abu Samad with the title of شیرین کلام. اگر ہم اکبر کی بات کریں گے اکبر نے اپنے زمانے میں پینٹرس کی حوصلہ افزائی کی ان کے انعامات اور اکرامات سے اور آنر سے نوازا جاتا تھا. ان کے لیے ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ پینٹنگ کے لیے مخصوص ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. تو لہذا اکبر نے بھی ایک سپریٹ جو ابو سمد کی قیادت میں ایک محکمہ پینٹنگ کے لیے مخصوص رکھا اور عبد الصمد کو ود دا ٹائٹل آف شیرین کلام یعنی ان کا کلام وہ مٹھاس بھرا کلام تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دین وی ول ٹیک جہانگیر واز ہی واز دا گریٹ lover of paintings and his period proved to be the zenith of the paintings. جو the climax of painting was جہانگیر's time. جہانگیر کا زمانہ جو تھا وہ پینٹنگس کے حوالے سے اس نے وہ اپنی پینٹنگس یا اس کے اپنے معراج پہ پہنچی تھی اس زمانے میں. تو جہانگیر کے زمانے میں اس زمانے میں بہت سے پینٹرس مشہور معروف پینٹرس گزرے ہیں. اس میں خاص کر مسلم پینٹرس میں سے استاد منصور اینڈ وی ہیو دا ابو الحسن. دوز were the most important and the famous painters of his time. Besides the Muslim painters, we have the Hindu painters during the period of Akbar and the period of Jahangir. If we will take Jahangir's time, among the most important or the most famous Hindu painters, we have the Tulsi and Govardhan. Govardhan and the Tulsi were among the Hindu painters. We have the paintings in our text. If you will go through 234, you are witnessing the painting of the rulers and the درباریوں کے پینٹنگس آپ دیکھیں گے رولرس کے پینٹنگس دیکھیں گے
تو اس طرح جو پینٹنگ جو تھی اٹ واز ہیلپ فل ٹو پرووائڈ اور ٹو ریڈ دا آئیڈیاز اینڈ رادر دین دا ٹیکسٹ. اٹ ہیلپز اسپیشلی دوز پیپل جو کتاب نہیں پڑھتے تھے, جو بکس کے عادی نہیں تھے. پینٹنگس ان چیزوں کو شاید کلیئر کرتے تھے جو چیزیں وہ بہت سی کتابوں پڑھنے کے بعد بھی ان کو کلیئر نہیں ہوتی تھی. سو ڈیورنگ دا مغل پیریڈ painting was also an important to understand the ruler and the ruled and the administration especially. So before we will now it was our third subheading, and next we will discuss the after this we will discuss the paintings کے بعد جو ہمارا ہے the اکبر نامہ and the بادشاہ نامہ. The fourth جو ہمارا ٹاپک ہوگا that will be the اکبر نامہ and the بادشاہ نامہ. Thank you.